راجہ ریاض احمد صاحب راجہ ریاض احمد صاحب آج موجود تھے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ، ذرا اسی بات کر لیتے ہیں۔ راجہ ریاض احمد صاحب شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آج آپ سمیت 3 ایم این ایز اور 10 کے قریب ایم پی ایز جو ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ تھے، اور بھی کچھ مزید لوگ بھی ارکان قومی اسمبلی ہیں آپ کے ساتھ جو مستقبل میں جہانگیر ترین صاحب کی حمایت کر سکتے ہیں؟ جی کافی سارے لوگ ہیں، اس میں ایم این اے بھی ہیں، ایم پی اے بھی ہیں۔ آج دراصل احمد میر صاحب اس طرح ہوا کہ پراپر اطلاعیں نہیں ہو سکی تھی، اور اسی طرح بس کیونکہ ترین صاحب نے خود نہیں کہا تھا، لوگوں کو جیسے جیسے پتہ چلا تو لوگ اکٹھے ہو گئے۔ نیکسٹ ٹائم اگر پراپر اطلاعیں ہوئیں تو زیادہ لوگ ہو جائیں گے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا یہ درست ہے کہ کچھ وفاقی وزراء جو ہیں، کم از کم 2 وزراء، وہ جہانگیر ترین صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان مفاہمت کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا یہ کوشش کرتی ہے؟ جو بھی پاکستان تحریک انصاف سے لائل ہے، پاکستان تحریک انصاف کی بہتری چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تحریک انصاف مضبوط ہو، خان صاحب مضبوط ہو، وفاقی حکومت مضبوط ہو، وہ اس کا فرض بنتا ہے کہ اس وفاقی وزیر ہو، ایم این اے ہو، ایم پی اے ہو، صوبائی وزیر ہو، گورنر ہو، ان کا فرض بنتا ہے کہ جہانگیر ترین کی اور عمران خان صاحب کی مفاہمت کرائیں، کیونکہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ تحریک انصاف کو ہے، تحریک انصاف کی حکومت کو ہے۔ تو اس لیے جو بھی تحریک انصاف سے ہمدردی رکھتا ہے یا لائل ہے تحریک انصاف سے، اس کو اس میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور اس میں کچھ لوگ رول ادا کر بھی رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو مقابلے میں ہیں وہ کچھ زیادہ مضبوط ہیں، اس لیے کامیابی نہیں ہو پا رہی۔ اچھا، مقابلے میں وہ زیادہ مضبوط ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ اگر وہ جو زیادہ مضبوط لوگ ہیں اگر وہ مفاہمت نہیں ہونے دیتے پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں آج جہانگیر ترین صاحب نے سب سے بڑی بات یہ کہی ہے کہ میں تحریک انصاف سے انصاف مانگ رہا ہوں، اور ہم بھی سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے۔ جو یک طرفہ کارروائی ان کے خلاف ہو رہی ہے، جو انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تحریک انصاف کے لیے ان کی اتنی قربانیاں ہیں، اور انہوں نے تحریک انصاف کے لیے جو کچھ میر صاحب کیا وہ نہ آپ سے چھپا ہے، نہ میرے سے، اور نہ پاکستان کے عوام سے۔ تو ان کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کا ہر نظریاتی ورکر چاہتا ہے کہ یہ مفاہمت ہونی چاہیے، اور ان کے خلاف جو زیادتی ہو رہی ہے، جو ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جو ان کا یک طرفہ ٹرائل کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں پہ پرچے دیے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بڑی سخت زیادتی ہے، اور سیاسی لڑائی ہوتی رہتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا۔ جو کوئی بھی جا رہا ہے یا جو بھی کوئی کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت افسوسناک ہے، اور اس کی ہم تو مذمت بھی کرتے ہیں، اور خان صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، آپ ان چیزوں کو کنٹرول کریں، اور پارٹی کے لائل لوگ جو ہیں ان کو اس طرح دوار کے ساتھ نہ لگایا جائے۔ جی مفاہمت ہے کوئی؟ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ تکلیف کس کو ہوتی ہے جب آپ کی ٹیم کا ایک کھلاڑی اگر وہ کسی وجہ سے اس کو یا ریڈ کارڈ دکھا دیا جائے یا وہ ریفری کرتا ہے، جو کہ اس کیس میں ہے ادارے۔ دیکھیں، جہانگیر ترین صاحب پہ ابھی کوئی نہ پروف اس طرف ہوا ہے نہ اس طرف ہوا ہے۔ ہماری حکومت نے کیا کیا ہے، جس کا کہ یہ ہمیشہ یہ کہتے رہیں گے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کی پارٹی بھی اور شازیہ مری صاحبہ کی پارٹی بھی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اداروں کو آزاد کر دیا ہے۔ ہم ادارے اپنی ڈیو ڈیلیجنس کریں، وہ اپنی انویسٹیگیشن کریں، اور دیکھیں یہ اس کیسز کا ہم نے دیکھیں، یہ ہمیں نہیں پتہ کہ اگر کسی ایک اہم شخص کو، یا ہمارے ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں، ان کو اگر ہم انٹیگنائز کریں یا مشکل میں ڈالیں آؤٹ آف دا وے جا کر، تو اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ ہمیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارا تو فلسفہ یہ ہے کہ ہم حکومت بچانے نہیں آئے ہیں، ہم ملک بچانے آئے ہیں۔ اگر ہمیشہ اسی طرح کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے تحت اگر آپ جو بیسک آپ کا جو ایک کور ایشو ہے وہ ہے کہ یہ ملک اتنا پیچھے کیوں رہ گیا ہے، وہ جہانگیر ترین صاحب کی وجہ سے نہیں رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جب ہماری جو پرائم منسٹر صاحب کی جو فلسفہ ہے یا جو وہ چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ دیکھیں، اگر جس معاشرے میں رول آف لا نہیں ہوگا، قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، بڑے لوگوں کے لیے کچھ قانون ہو، چھوٹے لوگوں کے لیے کچھ قانون ہو، تو یہ معاشرہ اسی طرح سے
در بدر پھرے گا. اچھا رانا ثناءاللہ صاحب، یہ ایک آپ اس سے اتفاق نہیں کریں گے کہ پہلے اپوزیشن کی پارٹیاں جہانگیر ترین کو کہتی تھی یہ عمران خان کا اے ٹی ایم ہے، اب اگر اسی اے ٹی ایم کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے تو کیا عمران خان صاحب پاکستان میں قانون کی حکمرانی قائم نہیں کرنے جا رہے؟ نہیں دیکھیں، اے ٹی ایم جو ہے وہ جب پیسے جو ہے وہ اے ٹی ایم سے نکلنے بند ہو جائیں یا کوئی اختلافات ہو جائیں تو اس کے بعد تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو جتنا نزدیک ہوتا ہے جب اس کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں تو پھر ان میں بھی اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ شارپنیس ہوتی ہے. لیکن یہ کون سا انصاف ہے کہ اگر ایک آدمی جو ان کی کیبنٹ میں بیٹھا ہے خسرو بختیار، اس کے خلاف انکوائری کو فائنل ہوئے جو ہے وہ تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے، اس کو تو آج تک کسی نے نہیں پوچھا. اگر ایم این اے صاحبان کو ڈی جی نیب جو ملتان جو ہے ان کو نوٹس کرتا ہے اور ان کی انکوائری شروع کرتا ہے اور وہ جا کے کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے اور ہماری انکوائری شروع ہو گئی، تو ڈی جی نیب جو ہے فوراً تبدیل ہو جاتا ہے. اگر چیئرمین نیب کہتا ہے کہ جی میں اگر فلاں فلاں کو پکڑ لوں تو یہ حکومت دھڑام سے گر جائے گی اور مجھے تو ایک کی صحت کے متعلق بڑا شبہ ہے کہ لیکن جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی ایف آئی اے کر رہی ہے. جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی ایف آئی اے کر رہی ہے. نہیں دیکھیں، ایف آئی اے جو ہے ایف آئی اے میں کس کو بٹھایا ہوا ہے یہ بھی تو آپ دیکھیں نا. ایف آئی اے کا جو پہلے ڈی جی تھا اسے کیا کہا جاتا تھا؟ اس نے بتایا نہیں سب کو کہ مجھ سے کس قسم کے جو ہے وہ مطالبے پرائم منسٹر مجھے بلا کے جو ہے وہ کرتا تھا. تو یہ اداروں کو جو ہے وہ اپنے انتقام کے مطابق جو ہے وہ ڈھالا گیا ہے، اور جو ادارے کا سربراہ جو ہے ان کے انتقام کا حصہ نہیں بنتا اسے فوری طور پہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو یہی جو ہے وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. جہاں تک مافیاز کی بات کی ہے محترم شبلی فراز صاحب نے، چینی کی قیمت جو ہے وہ ہماری حکومت پنجاب میں اور وفاق میں رہی ہے 10 سال، پیپلز پارٹی 5 سال رہی ہے وفاق میں. آپ اٹھائیں چینی جو ہے وہ 48 47 52 53 55 اس سے اوپر گئی نہیں ہے. اب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب 1 روپے بڑھے تو 5.5 ارب روپے کا جو اب فرق پڑتا ہے. اب یہ 130 تک گئی ہے اور یہیں پہ ہے 100 سے لے کے 105 110 115 95. تو یہ مافیاز کو یعنی جو کھلی چھٹی ملی ہے، یہ آٹا مافیا نے جو 150-200 ارب روپے کی ڈکیٹی کی عام آدمی کے خلاف، یہ چینی مافیا نے جو کی ہے اس میں صرف جہانگیر ترین تو نہیں ہے نا، باقی بھی تو سارے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ ان مافیاز کو اس طرح سے عوام کو لوٹنے کا جو ہے وہ موقع کب ملا ہے؟ انہی 2-2.5 سالوں میں ملا ہے جن کا ذکر شبلی فراز صاحب کر رہے ہیں. یہ ادویات کی ڈکیٹی جو ہے اس سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے 10 سال یا 15 سال یا 20 سال میں ہوئی ہے؟ یہ ابھی انہی 2.5 سالوں میں ہوئی ہے. پیٹرول کی ڈکیٹی جس طریقے سے ہوئی ہے کم از کم جو ہے وہ 200-250 ارب روپے کی، اور صرف 1 مہینے میں، اس سے پہلے کبھی اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ یعنی یہ سارے مافیاز کو انہوں نے کھلا چھوڑا ہوا ہے، جس کا جو دل کرتا ہے وہ اپنا داؤ لگاتا ہے اور مہینے 1.5 مہینے میں کئی 100 ارب کا ڈاکہ مار کے اور اس کے بعد جو ہے واپس چلے جاتے ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. اتنی ذرا ڈکیتی ہو رہی ہے رانا صاحب، اور اس کے باوجود پی ڈی ایم کی ایک جماعت جو ہے اس نے آپ کو خدا حافظ کہہ دیا. اب اس معاملے پر بھی آتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں شازیہ مری صاحبہ کے پاس جاؤں، راجہ ریاض صاحب سے ایک آخری بات کر لیتے ہیں. رائے صاحب، یہ میں نے پوچھنا تھا کہ آج آپ نے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ کہا کہ جی جہانگیر ترین صاحب نے عمران خان صاحب کا جو ووٹ آف کانفیڈنس تھا اس کو کامیاب کرانے میں بڑا رول پلے کیا. ہم نے تو سنا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں انہوں نے تو حفیظ شیخ صاحب کو سینٹ کا الیکشن ہروانے میں کوئی خفیہ کردار ادا کیا. تو ووٹ آف کانفیڈنس کو کیسے انہوں نے کامیاب بنایا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ترین صاحب نے مجھے خود کہا تھا کہ فیصل آباد حفیظ شیخ صاحب آ رہے ہیں، آپ نے ان کا استقبال بھی کرنا ہے، ان کی کمپین بھی چلانی ہے. اور ہم نے پورے زور سے ان کا استقبال بھی کیا، کمپین بھی چلائی، اور ان کے لیے جتنی کوشش ہو سکتی تھی ہم نے کی. لیکن اس کے باوجود آپ کو میر صاحب پتہ ہے کہ 16 ووٹ جو تھے وہ کم ہو گئے حفیظ شیخ صاحب کے، اور سینٹ میں شکست ہوئی. اس کے بعد پھر اپنا جہانگیر ترین صاحب اس وقت اپنے گاؤں میں تھے، لودھرا میں. ان کو وہاں سے لودھرا سے بلایا گیا، بلا کے انہیں کہا گیا کہ جو آپ کے لوگ ہیں انہیں سختی سے پابند کریں. ترین صاحب نے پھر بہت سے لوگوں سے رابطے کیے، اور ان کے رابطوں کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے، ان کی کوشش کی وجہ سے عدم اعتماد میں پھر آپ نے دیکھا کہ جو اعتماد کا خان صاحب کا ووٹ تھا
اس میں 178 ووٹ ہو گئے. تو اس کے لیے محنت جو کی ہے, اس میں جو بنیادی رول ادا کیا ہے, یہ میری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے, وہ جہانگیر ترین نے کیا ہے. بہت بہت شکریہ صاحب.